السلام علیکم، ویلکم ٹو اتفاق ٹی وی اینڈ ٹیکنیکل چینل۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بزنس میں کامیابی کیسے ملتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو ایک مستری کا واقعہ بتاؤں گا، اس کے بعد اینڈ پر کچھ اصول ہیں جس سے آپ بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک مزدور ان پڑھ تھا، مستری کے پیچھے مزدوری کرتے اسے ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے۔ چنائی کا وقت کام جاری تھا۔ وہ ایک صبح کا کام پر آیا اور مالک نے کہا، یار آپ کے استاد کا فون آیا ہے، اسے کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، آپ بھی آج چھٹی کرو۔ دیہڑی ٹوٹنے کا خوف اپنی جگہ، لیکن شوق نے انگڑائی لی۔ کہنے لگا، صاحب میں مستری کا کام کروں گا، مجھے مزدور والی ہی دے دیجیے گا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد مالک راضی ہو گیا اور اس نے اب اینٹوں کی چنائی شروع کر دی۔ ہاتھ کو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ شام تک استاد کے برابر کام کر لیا اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھا۔ صاحب نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم زیادہ دے دی۔ اگلے دن استاد آ کر حیران ہوا کہ اس کے مزدور نے اتنا اچھا کام کیا۔ اس نے بھی 200 روپیہ انعام دیا اور کہا، آج کے بعد تم میرے ساتھ مستری ہو گئے اور تمہیں اس مکان کی تکمیل تک سب کچھ سکھا دوں گا۔ 4 ماہ میں وہ کافی حد تک کام سیکھ چکا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر ہفتے کچھ تھالی یا تحفہ لے کر استاد کے گھر جاتا اور وہاں دونوں اکٹھے گپ شپ کرتے اور چائے پیتے۔ ایک دن اس نے استاد سے کہا کہ استاد جی، روڈ پر فلاں جگہ پلازا بننے لگا ہے، ابھی اس کا مختلف ٹھیکیداروں سے ریٹ چل رہا ہے، 400 کم از کم ریٹ ملا ہے، مالک کو ہم 3 سے 50 میں پکڑ لیں۔ استاد نے کہا، یار جیسے تم بہتر سمجھو، کر لو فائنل، اگر ملتا ہے تو پر لیبر اور مشینری زیادہ چاہیے ہوگی۔ شاگرد نے کہا، ہو جائے گا استاد جی۔ 15 ماہ میں پلازا مکمل کیا اور 20 لاکھ کی بچت کے ساتھ ساتھ 2 اور پلازوں کے ٹھیکے پکڑ لیے۔ صرف 4 سال بعد مصروف نے استاد کے نام سے کنسٹرکشن کمپنی بنا لی اور استاد اور وہ اب زیادہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے لگے۔ ایک بندہ دفتر میں ڈیزائن اور مٹیریل کی فراہمی دیکھتا تو دوسرا موقع پر کام کا جائزہ لیتا۔ اس طرح وہ بندہ جس نے مزدوری سے کام شروع کیا اور وہ مستری جس نے اپنے شاگرد پر اعتماد کیا، کروڑ پتی بن گئے۔ اپنے نیچے کی کئی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اچھا روزگار اور ملازمت کا باعث بنے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ اس رقطے میں کیا کیا شامل تھا، تو کچھ باتیں ہیں، آپ ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات، خود اعتمادی۔ اگر آپ پہلے دن مزدور خود اعتمادی سے اینٹوں کی چنائی سے ڈرتا تو ہمیشہ مزدوری ہی کرتا رہتا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ناکام ہی رہوں گا تو کوئی بات نہیں، مالک کا نقصان بانٹوں گا۔ نمبر 2، استاد کا شاگرد پر بھروسہ۔ اگر استاد مزدور کی حوصلہ افزائی نہ کرتا تو استاد بھی اسی مقام پر رہتا۔ نمبر 3، استاد کی عزت اور رہنمائی۔ اگر وہ سمجھتا کہ مجھے کام آ گیا ہے، میں اب اپنا کروں گا، یعنی احسان فراموشی نکلتا تو بھی ترقی نہ کرتا۔ نمبر 4، محبت اور خلوص۔ ایک دوسرے سے محبت اور خلوص کی بنیاد پر ہی یہ ترقی ہوئی۔ حسد اور معاور تعلق، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایمانداری، دونوں میں سے کوئی ایک علیحدہ سے صرف اپنا ٹھیکہ پکڑتا یا پیسوں میں کوئی ہیر پھیر کرتا تو بھی یہ ترقی ممکن نہ تھی۔ وعدے کی پابندی، کام کے وقت پر اچھے طریقے سے تکمیل سے لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ دعا اور مقدر، بیان کردہ خصلتوں سے دعائیں بھی ٹارگٹ ہٹ کر کرتی ہیں اور مقدر بھی بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات
धोखा तभी होता है जब अपनी नीयत में खोट हो। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।